السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس زندگی کو گزارنے کے دوران جو ہماری ذمہ داریاں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا کہ ہمیں اپنی یہ زندگی گزارتے ہوئے کن ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ آج کی نشست میں یہ موضوع عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپس میں اخوت، بھائی چارہ قائم کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اگر نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر پورا کریں تو ہمیں دنیا میں اس کے فائدے کیا ملیں گے، آخرت میں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اس کے دنیا میں کیا اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طریقے اور وہ اصول بھی بتائے قرآن مجید کے اندر کہ کن طریقوں پر عمل کر کے ہم آپس میں بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں، اخوت قائم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے تقاضے بتائے قرآن مجید کے اندر کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ڈیمانڈز کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ میں اس پر عمل کر کے دکھایا، کیسے انہوں نے مواخات قائم فرمائی، آپس میں بھائی بھائی بنایا مہاجر اور انصار کو، وہ اخوت کیسے قائم فرمائی۔ اخوت کا لفظی معنی یہ لفظ بنا ہے اخن سے، اخن کا معنی بھائی، اور بہن کو کہتے ہیں اختن، عربی زبان میں اختن بہن، اس سے یہ لفظ بنا اخوت، کہ یہ آپس میں انسان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں۔ لفظ اخوت خواتین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے جب بیان کروں تو اس میں مردوں سے ہی خطاب ہوگا، مذکر صیغے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، چند ایک احکامات ہیں جہاں خواتین کے لیے الگ سے احکامات ہیں، ورنہ مذکر صیغے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں مرد بھی مراد ہوتے ہیں، خواتین بھی مراد ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کو جو قائم فرمایا، مدینہ منورہ میں پہنچ کر کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر کیا کیا کہ وہ بھائی اپنے مہاجر بھائی کے اخراجات کا بھی ذمہ دار ہو گیا، اپنے کاروبار میں بھی شریک کر لیا، یہاں تک کہ آپ کے ذہنوں میں وہ باتیں موجود ہیں کہ ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تو آپ اسے شادی کر لیں۔ اپنی زندگی میں ان کو شریک کیا، اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ صرف بھیک دینے سے
اور بہن بھائیوں کو چندہ دینے سے اخوت قائم نہیں ہوتی. کسی بہن کو چند سو روپے دے دیے، کسی بھائی کو چند سو روپے دے دیے اور سمجھا میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے، اس پر ثواب ملے گا، وہ تو 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن یہ جو بھیک دیتے ہیں اور چندہ دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، ان کی پوری ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے، ان کے ساتھ پورا تعاون نہیں کر پاتے، اس وقت تک اخوت قائم نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر آج بسا اوقات کبھی کبھار جو ہے وہ ہدیہ دے دیا، کبھی تحفہ دے دیا، کبھی ایک سوٹ دے دیا اور سمجھا اس سے اخوت قائم ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہے، وہ ہدیہ تحفہ وہ الگ ایک موضوع ہے. لیکن جس موضوع کو آج کی نشست میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے چندہ دینا یا ایک آدھ دفعہ ہدیہ دینا یا ایک آدھ دفعہ پھل ول لے جانا، یہ اخوت نہیں ہوتی، اس سے اخوت قائم نہیں ہوتی. اخوت ایک مسلسل عمل ہے، اس میں اگلے کی زندگی میں شریک ہوا جاتا ہے، اگلے کے بوجھ کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، بہت واضح الفاظ میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ حجرات کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ نہیں کہا کہ انسان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ غیر مسلموں کو نکال دیا، فلاں کر دیا، وہ بھی میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو نقصان پہنچانا ہے، بھی نہیں. غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاشرت بھی رکھنی ہے، مواسات بھی رکھنی ہے، معاملات بھی رکھنے ہیں، جائز ہیں. ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ آپ معاشرت رکھتے ہیں، رہنا سہنا جائز، کھانا پینا جائز اگر وہ حلال اور پاک ہے. معاملات جائز ہیں، ایک ہندو کے ساتھ، ایک سکھ کے ساتھ، ایک عیسائی کے ساتھ جائز ہے. کاروبار جائز ہے. مواسات، غمخواری، انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ غمخواری کسی ہندو سکھ کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ جائز ہے. اس کی بیمار پرسی کریں، جائز ہے. لیکن موالات، چوتھا سٹیپ یعنی قلبی دوستی، یہ جائز نہیں ہے غیر مسلم کے ساتھ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. آپ ان کے ساتھ معاشرت رکھ سکتے، آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے. نمبر 3، آپ ان کے ساتھ مواسات، غمخواری کر سکتے ہیں، دکھ درد میں کام آئیں گے ان کے بھی. لیکن جو ایک قلبی دوستی ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے. اب فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا بہت اچھی طرح کہ آج مسلمان بلکہ امت مسلمہ کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی اور آپس میں لڑو مرو مارو ایک دوسرے کو. دوستیاں یاریاں ساری کافروں کے ساتھ. بالکل الٹ ہو گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا تھا بالکل الٹ ہو گیا. آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے، لڑ رہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور دوستیاں یاریاں ساری غیر مسلموں کے ساتھ. اس لیے بہت واضح فرق کیا کہ اخوت کہاں قائم ہوگی. اخوت ایمان کی بنیاد پر قائم ہوگی، بھائی چارہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوگا. وہ میں نے عرض کیا کہ تعاون کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، فلاں ہے، غمخواری کرنی ہے، دکھ درد میں کام آنا ہے، وہ تو کافروں کے بھی کام آنا ہے، غیر مسلموں کے بھی کام آنا ہے. یہ اس لیے عرض کر دیا کہ جو ہی میں نے یہ کہا نا کہ جی اخوت کی بنیاد ایمان ہے، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن مجید کے الفاظ کہ ایمان والے صرف یہ اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے خون کے پیاسے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا. اس وقت کے خون کے پیاسے وہ عرب قبائل ہیں جن کی مدتوں دشمنیاں چلی آ رہی تھی. اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت 103 میں کیا ہے
کہ اگر انسان آپس میں خون کے پیاسے ہو تو ان میں آپس میں ایمان کی بنیاد پر اخوت قائم آپ کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 کی تلاوت کرنے لگا، اس کا ترجمہ دیکھیے گا ذرا جا کر، ابھی سن لیجئے، پھر اس کی تفسیر پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اخوت کو نعمت قرار دیا ہے، جس معاشرے کے اندر یہ بھائی چارہ قائم ہو جائے، جس گھر کے اندر اخوت ہو، جس خاندان کے اندر اخوت ہو، جس صوبے کے اندر، جس ملک کے اندر اخوت ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت قرار دیا ہے۔ جب معاشرے کے لوگ اخوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے اخوت کی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اللہ نے نعمت کی۔ کیا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی تو تم بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم ہوا یہ اخوت یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو حاصل کیسے کیا جائے، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا کریں پھر ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول سکھائے، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آگے 3 ذمہ داریاں بتائیں، 3 ذمہ داریاں، اور یاد رکھ لیجئے گا اس میں سے کوئی ایک ذمہ داری پورا کرنے والا اگر گھر کا ہر فرد میں سے، گھر کے ہر فرد میں سے ایک بندہ بھی اگر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ آستین کا سانپ ہے، وہ ڈسے گا آپ کو۔ میں نے کہا گھر کا فرد، جب 3 ذمہ داریاں بتانے لگا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ایک ذمہ داری کی بھی کوئی خلاف ورزی کرنے والا گھر کے افراد میں سے کوئی ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ ڈسے گا بندہ آپ کو، چاہے حقیقی بھائی ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی ہو، کہنے کو بھائی ہے لیکن چونکہ اخوت قائم نہیں ہے، کہنے کو وہ بہن ہے، حقیقی بہن ہے، لیکن اس بہن اور بھائی کے اندر اخوت قائم نہیں ہے، اور وہ 3 ذمہ داریوں میں سے ایک بھی اگر چھوڑ رہا ہے، وہ ڈسے گا آپ کو، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ اور سے حدیث سنیے، اب سمجھ میں آئے گا اخوت کیسے قائم ہوتی ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نمبر 1 لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، وہ اس کو ظلم نہیں کرتا اس پر۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور انصاف کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ اگر ایک بھائی بہن کا حق ادا نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر اخوت نہیں ہے، لاکھ کہتا رہا میں تمہارا بھائی ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لاکھ بہن کہتی رہے میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، تم میرے عظیم بھائی ہو، لیکن اگر یہ ظلم کر رہا ہے، اس کا حق اس کو ادا نہیں کر رہا، یہ اخوت نہیں ہے۔ نمبر 1 لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے تو ابھی گھر کی بات عرض کی ہے، اگر 2 دوستوں میں سے بھی ایک دوست دوسرے پر ظلم کرتا ہو، اچھی طرح سمجھ لیجئے اخوت نہیں ہے، یہ دوست ڈسے گا، پانی بھی نہیں مانگے گا یہ بندہ،
اتنا زور سے ڈسے گا؟ ظلم کر رہا ہے نا، اس کا حق مار رہا ہے۔ نمبر 2، لا یسلمہ، یہ مسلمان کا بھائی ہے۔ نمبر 2، لا یسلمہ، یہ اسے مصیبتوں کے سپرد نہیں کرتا۔ بہت عجیب سی بات ہے یہ، بہت عجیب سی بات۔ لا یسلمہ، ایک اسلم یسلم، اسلامن کا معنی ہوتا ہے اسلام قبول کرنا، یہ اور چیز ہے۔ یہ ہے کسی کو سپرد کر دینا مصیبتوں کو، بس بھوگتے۔ حقیقی بھائی بیمار پڑا ہے نا، بخار ہے، یہ جناب پوچھتا بھی نہیں، اور کیا کہتا ہے؟ بھوگتے جسے بخار ہے، مجھے کیا ہوا؟ اس کے دانت میں درد ہو رہا ہے، جہنم میں جائے، خود ہی جائے ڈاکٹر کے پاس، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ یہ بھائی، حقیقی بھائی اگر اپنے بھائی کو مصیبتوں کے سپرد کر دیتا ہے، یہ بھائی ڈسے گا کسی وقت پہ اپنے بھائی کو، یہ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اگر بھائی بخار میں مبتلا ہو اور یہ بھی اس دل کے درد میں مبتلا ہو جائے، اس کی دانت میں درد ہو بھائی کے، اور بہن بھی تڑپ اٹھے، میرے بھائی کے دانت میں درد ہو رہا ہے، اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، حالات بنائے، ماحول بنائے۔ معلوم ہوا اخوت ہے، یہاں اخوت ہے۔ اگر ایک دوست، یاد رکھ لیجئے گا بہت اچھی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ، یہ اس کو مصیبتوں کے سپرد نہیں کرتا۔ اور اگر دوست ہو کہنے کا آپ کا، اور وہ آپ کو کسی مرحلے میں مصیبت میں سپرد کر کے چلا جائے اور آنکھیں پھر کے دائیں بائیں ہو جائے، سمجھ لیجئے یہ آپ کو چھوڑ کر گیا ہے، مصیبت میں سپرد کر کے گیا ہے، یہ کہیں ڈسے گا؟ یہ دوست نہیں ہے، یہ دوست نہیں ہے جو آپ کو مصیبت میں سپرد کر کے گیا ہے، مصیبت کے حوالے کر کے بھگتے۔ ہاں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، لاکھ اس کو جلدی ہے، لائے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ جناب آپ کے پاس آتا ہے، گاڑی روکتا ہے، آپ کے حال پوچھتا ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں، حالی پوچھتا نہیں ہے، تعاون کرتا ہے، آتا ہے، آپ کو مصیبت کے سپرد کر کے نہیں وہ جا رہا، کہتا نہیں میں نے نہیں جانا، آپ کی اس مشکل کو حل کر کے جانا ہے۔ یہ بہت قیمتی انسان ہے، یہ معاشرے کا قیمتی انسان ہے، اس میں اخوت ہے۔ نمبر 2، 2 نشانیاں ہو گئی۔ نمبر 1، لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، یہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر ظلم کرتا ہے تو درمیان میں اخوت نہیں ہے۔ نمبر 2، لا یسلمہ، یہ اس کو مصیبتوں کے سپرد نہیں کرتا، اور اگر مصیبتوں کے سپرد کر کے خود فارغ ہو جائے تو پکا سمجھ لے کہ یہ اخوت نہیں ہے درمیان میں۔ نمبر 3، سوچنا ہوگا آج کاروباری اداروں کے اندر، دفاتر کے اندر اپنے دوستوں کو دیکھنا ہوگا۔ نمبر 3، گھروں کے اندر دیکھنا ہوگا اس نمبر 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، نمبر 1 ظلم نہیں کرتا، نمبر 2 ولا یسلمہ، یہ اپنے بھائی کو مصیبتوں کے سپرد کر کے نہیں جاتا، نمبر 3 ولا یحقرہ، ولا یحقرہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، لا یحقرہ، ذلیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوست لاکھ اپنے آپ کو دوست کہتا ہو، لیکن وہ اگر دوسرے دوست کو ذلیل کرتا ہے تو وہ اخوت نہیں ہے درمیان میں، باقی سب کچھ ہے جو مرضی کہتے رہے، یاری ہے، دوستی ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہوگا، اخوت نہیں ہوگی۔ اگر ایک بھائی اپنے گھر کے اندر دوسرے بھائی کو ذلیل کرتا ہے دوسروں کے سامنے، ہوگا بھائی حقیقی، خون ایک ہوگا، لیکن اخوت نہیں ہے وہاں۔ اس لیے اخوت صرف بھائی بہنوں کے درمیان نہیں ہوتی، میں لفظ واضح کر دوں، اخوت میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتی ہے، لفظ کو سمجھیے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں سننے والے یہ نہ سوچتے رہے کہ یہ صرف بھائی بہنوں کے درمیان ہی ہوتی ہے،
جی نہیں، اخوت تو باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اخوت ہوتی ہے۔ اگر باپ بیمار ہے اور بیٹے کے اوپر جوں نہیں رینگتی، اس کو پرواہ نہیں کہ باپ بیمار ہے، باپ بیٹا تو ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اخوت نہیں ہے۔ باپ کو مصیبت کے سپرد کیا ہوا ہے، ماں بیمار ہے، بیٹی کو کوئی فکر نہیں، وہ اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہے، وہ اپنی فلم دیکھ رہی ہے، وہ اپنے لیپ ٹاپ، اپنے ٹیبلٹ میں، اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ بیٹی ہے، حقیقی خون ہے اس کا، کوئی اختلاف نہیں، لیکن مصیبتوں میں ماں کو چھوڑا ہوا ہے، مصیبتوں کے سپرد کیا ہوا ہے، وہاں سب کچھ ہے، ہوگی ماں، لیکن اخوت نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اخوت صرف مردوں کے درمیان نہیں ہے، وہ صرف بہن بھائیوں کے درمیان نہیں ہے، صرف دوستوں کے درمیان نہیں، باپ بیٹا کے درمیان بھی ہے۔ اگر باپ معاشرے میں ایسا ہو جائے کہ بیٹے کو کچھ ہوتا رہے اور باپ کو پرواہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہ باپ اس کی اولاد کا، لیکن اس باپ بیٹا میں اخوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب معاشرے میں اخوت قائم ہوتی ہے تو فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ اگر معاشرے میں اخوت نہیں ہوگی تو خون خرابہ ہوگا نا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ جب اخوت قائم ہوتی ہے تو پھر انسان دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اخوت قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا، وہاں وہ آپس میں خون کے پیاسے تھے۔ ابھی آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت 103، خون کے پیاسے تھے۔ اس معاشرے کے اندر مال محفوظ نہیں تھا کسی کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اخوت قائم ہوتی ہے تو انسان ایک دوسرے کے مال کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی ذات کو، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وہ عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس معاشرے کے اندر جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو، عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، اگر یہ تینوں چیزیں محفوظ نہیں ہیں تو اس معاشرے کے اندر اخوت نام کی نہیں ہے۔ اگر کسی گھرانے کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ میری جان محفوظ نہیں ہے، میرا مال محفوظ نہیں ہے، میری عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس گھرانے کے اندر اخوت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ اگلے کی جان کی بھی حفاظت کرنی، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی۔ یہ تب ہوگا جب انسان کے مزاج کو بدلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت فرمائی، انسانوں پر محنت فرمائی، ایک ایک انسان پر محنت فرمائی، بیویوں پر محنت فرمائی۔ پھر بیویاں شوہر پر جان چھڑکتی ہیں، وہ شوہر بیوی پر جان چھڑکتا ہے، وہ اولاد باپ کی قدر کرتی ہے، وہ باپ اپنی اولاد کی قدر کرتا ہے، ان بہن بھائیوں میں آپس کے اندر وہ قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اور مزاج پتہ کیا بنایا تھا؟ اخوت کا، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سب سے پہلے ایمان پر محنت کی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب مزاج بنایا کہ میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہوں۔
یہ نہیں ہے میرا مقصد پورا ہو جائے، میری رائے پوری ہو جائے، میری مرضی پوری ہو جائے، مجھے مل جائے کھانے کو، دوسرا جہنم میں جائے۔ اگر گھر کے اندر یہ مزاج ہو تو وہاں اخوت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کیا نہیں ہے؟ ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ ہاں، ابھی حدیث سنائی، ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، تب کہیں جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اگر گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر یہ مزاج نہ ہو، اخوت کا مزاج نہ ہو، تو پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ کہاں جا کے بات چلی گئی؟ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، نہ بیوی شوہر کے مال کو نقصان پہنچائے، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی فکر کرے، نہ اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اگر بیوی اپنے خاندان میں جا کر شوہر کی بے عزتی کرتی پھرتی ہو، وہ ہوگی بیوی لیکن اخوت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کیا نہیں ہے؟ ایمان بھی کامل نہیں ہے، اس بیوی کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی پھرتی ہو، اور اگر شوہر بیوی کو ذلیل کرتا پھرتا ہو اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اعزاء کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اس شوہر کا بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کو پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اخوت کیسے قائم ہوتی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ کون سے اصول ہیں جن کو آج ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں اس ذمہ داری کو کیسے پورا کریں؟ ایسا انسان بن جائے یہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس معاشرے کے اندر، کہ یہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اگر اس کے ہاتھ سے اور اس کے عمل سے اور اس کی زبان سے، اس کی باتوں سے دوسرے انسان معاشرے میں اگر محفوظ نہیں ہے، تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس کے اسلام میں کمی ہے۔ تو یہی کہا نا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کہنے کو بھائی ہے حقیقی، لیکن اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ نہیں ہے، تو اس کا اسلام کامل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر اخوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کے اندر اخوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے اندر اخوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔